بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ ہماری فصل نمبر 1 ہے، اور فصل نمبر 1 کے بھی میں نے جو ٹیبل میں خلاصے کا نقشہ بنا دیا ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، اس سے انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا فصل نمبر 1 کے اندر لفظ کا بیان، پھر آگے ہم نے لفظ کی اقسام پڑھی تھی کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، اور اس میں سے پہلی تھی لفظ موضوع اور دوسری تھی لفظ محمل۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو قسمیں آپ نے لفظ کے بارے میں پڑھی تھی۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو نقشہ ہوتا ہے نا، اس نقشے کو دیکھ کے اس کی جو جزیات ہوتی ہے نا، وہ انسان نے خود حل کرنی ہوتی ہے۔ چاہے اگر لفظ کا بیان آ گیا، تو اب آپ بول رہے ہیں کہ لفظ ہر وہ بات جو انسان کی زبان سے نکلے لفظ کہلاتی ہے۔ پھر لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع، لفظ محمد۔ پھر موضوع وہ ہے جس کا کوئی معنی ہو، ٹھیک ہے، جیسے پانی ہے اور روٹی ہے، قلم ہے اور کمپیوٹر ہے، ٹھیک ہے، تو جو جس کا بھی کوئی معنی ہو وہ لفظ موضوع ہے، اور جس کا کوئی معنی نہ ہو وہ لفظ محمل ہے، جیسے شانی، وانی، جیسے بھی کوئی بھی لفظ ہے اس کا جو الٹ ہوگا وہ محمل میں داخل ہو جائے گا۔ پانی ہے، وانی اس کا الٹ ہے تو یہ اس میں محمل میں شامل ہو جائے گا، اور روٹی ہے تو چھوٹی اس کا الٹ ہے، یہ محمل میں شامل ہو جائے گا۔ پھر آگے محمل کی تو کوئی قسم نہیں، ہم نے کہا تھا کہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو اس سے بحث کرنے کا فائدہ ہی نہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ لفظ موضوع پہ ہم بحث کریں گے، اور لفظ موضوع کی پھر دو قسمیں ہم نے کی تھی۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں تھی، مفرد اور مرکب، ٹھیک ہے جی، اور یعنی جو بھی انسان کی زبان سے جو الفاظ نکلیں گے یا تو وہ اکیلے ہوں گے یا پھر وہ زارہ سارے ہوں گے۔ مرکب سے مراد بھائی پورا کلمہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مرکب سے مراد دو کلمے بھی ہو سکتے ہیں، اور دو سے زیادہ ملا کر پوری جو آپ عبارت مکمل تفصیل سے بولتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو وہ دو قسموں پر ہے موضوع، لفظ موضوع دو قسم پر ہے، مفرد اور مرکب۔ پھر مفرد ہم نے کہا تھا ہر اس کلمے کو کہتے ہیں جس کا ایک معنی ہو، اور مرکب وہ کہتے ہیں جس کے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنتا ہو۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اب کلمے کے آگے پھر ہم نے تین قسمیں کی تھی، اسم، فعل اور حرف۔ اسم اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے اور اس میں تینوں زبانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ فعل وہ تھا پھر وہ کلمہ جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے اور اس میں تینوں زبانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ اور پھر حرف ہم نے کہا تھا حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے پڑھا تو حرف کی پھر ہم نے آگے قسمیں پڑھی تھی کہ حرف کی دو قسمیں ہیں، حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ۔ حروف عاملہ وہ ہے کہ وہ حروف جو اپنے ماں بعد اسم پر عمل کرتے ہیں، اپنے ماں بعد داخل ہو کر اس پر عمل کرتے ہیں، اسم نہیں، ٹھیک ہے، اپنے ماں بعد میں داخل ہو کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور پھر حروف غیر عاملہ وہ تھے کہ جو اپنے ماں بعد پر عمل نہیں کرتے۔ پھر ہم نے حروف عاملہ کی 7 اقسام پڑھی تھی، جس کے اندر وہ ہم نے پڑھا تھا حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، اور ٹھیک ہے یہ حروف نواصب، حروف لازمی جو ہم نے پڑھے تھے یہ تھے، اور حروف غیر حاملہ کے اندر ہم نے جو 16 قسمیں پڑھی تھی یہ شامل تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ فصل نمبر 1 کا خلاصہ ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خلاصہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ فصل نمبر 1 کا مکمل نقشہ آپ کے سامنے ایک ہی پیج میں آ جائے گا آسانی کے ساتھ، اور پھر آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ مجھے اس میں سے لفظ کی تعریف نہیں یاد ہے، یا لفظ کی مجھے مثال نہیں یاد ہے، یا پھر مجھے موضوع کی تعریف نہیں یاد ہے یا اس کی مثال نہیں یاد ہے، مفرد کی تعریف نہیں یاد یا اس کی مثال نہیں یاد ہے، اسم کی تعریف نہیں یاد یا پھر اس کی مثال نہیں یاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اس طریقے سے اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے کہ تو یہ فصل نمبر 1 ہماری مکمل ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے فصل نمبر 2 پڑھی تھی۔ فصل نمبر 2 کے اندر ہم نے علامات پڑھی تھی کہ علامات، پھر اس میں علامات تھی، علامات اسم تھی، اور اسم کی ہم نے 10 علامات پڑھی تھی، اور نمبر 2 تھی علامات فعل، اور اس کی ہم نے 11 علامات پڑھی تھی، اور اس کے بعد تھی علامات حرف۔ حرف کی ہم نے پڑھا تھا کہ اسم اور فعل کی علامت نہ پائی جائے تو وہ حرف ہے۔ اور پھر ہم نے فصل نمبر 2 کے اندر ہی کیونکہ علامات اسم پڑھی تھی، علامات فعل پڑھی تھی، تو اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ علامات اسم کے اندر پڑھا تھا حروف جارہ۔ تو ظاہری بات ہے حروف جارہ تو آپ کو اس وقت معلوم ہوگا نا جب آپ کو پتہ لگ جائے حروف جارہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، تو اس کے اندر پھر ہم نے حروف جارہ بھی پڑھے تھے۔ اور فعل کی علامات کے اندر ہم نے پڑھا تھا حروف نواصب کا داخل ہونا اور حروف جوازم کا داخل ہونا، تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے حروف نواصب کتنے اور کون کون سے ہیں، حروف جوازم کتنے اور کون کون سے ہیں۔ لہذا اس کے اندر ہم نے حروف نواصب بھی پڑھے تھے، حروف جوازم بھی پڑھے تھے، اور حروف جارہ بھی پڑھے تھے، ٹھیک ہو گیا بھائی۔ تب آپ اس کو دیکھ کے آپ اسم کی جو علامات ہے 10 علامات، آگے میں اگر چاہوں تو بریکٹ میں 10 بھی لکھ دوں اور فیل میں آگے بریکٹ میں 11 لکھ دوں، تاکہ آپ کو پتہ لگے 10 علامات ہے اور 11 علامات ہے، تاکہ یہ بھی نقشہ آپ کے ذہن میں اس طریقے سے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہماری فصل نمبر 2 کا نقشہ ہی پورا ہو گیا۔ پھر ہم نے پڑھی تھی فصل نمبر 3۔ فصل نمبر 3 ہم نے پڑھی تھی مرکب کے بیان میں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید
اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید تھی، پھر ہم نے اس کی آگے دو قسمیں پڑھی تھی۔ مرکب مفید یعنی جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو مکمل فائدہ حاصل ہو، اور اس کو ہم نے کہا تھا جملہ بھی کہتے ہیں۔ پھر جملے کی دو قسمیں تھی، جملہ خبریہ جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ نے پڑھا جائے کہ وہ جس کے کہنے والے کو سچائی کا جھوٹا کہا جا سکے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں آپ کو خبر دی جاتی ہے، تو خبر میں انسان جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ کا بھی احتمال ہوتا ہے اور سچ کا بھی احتمال ہوتا ہے اور اس کی دوسری قسم پڑے جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچائی کا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ اچھا جی، تو جملہ خبریہ تھی، پھر جملہ خبریہ کے ہم نے پھر آگے دو قسمیں پڑھی تھی، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ وہ ہے جو وہ کلمہ ہے جس کا پہلا حصہ پہلا جز اسم ہو، دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو، وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ جملہ فعلیہ وہ رہا کہ جس کا پہلا حصہ فعل ہو، پہلا جز فعل ہو، دوسرا حصہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ کی تعریف تھی۔ اور پھر جو دوسری قسم تھی جملے کی، اور جملہ انشائیہ تھی، تو جملہ انشائیہ کی ہم نے 10 اقسام پڑھی تھی: امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجیح، عقود، نداء، عرض، قسم، تعجب۔ اور پھر ہم نے یہ جو مرکب کی دو قسمیں تھی بڑی، مفید اور غیر مفید، تو مرکب غیر مفید کے اندر پھر ہم نے جو ہے وہ اس کی 6 قسمیں پڑھی تھی: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب جاری، اور مرکب بنائی، مرکب مناصرف اور مرکب صوتی۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ تو یہ ہم نے نقشہ پڑھا تھا، اب آپ اس کو جو ہے وہ یاد رکھ لیں، اور باقی انشاءاللہ جو ہے وہ اب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمیں جو ہے وہ آپ کو ساری فصلوں کے جو نقشے ہیں وہ بنا کر دے دوں، تاکہ آپ جو ہے وہ اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے اور آپ کو حلوہ مل جائے، آپ کو کچھ نہ کرنا پڑے، تو میں ہی انشاءاللہ آپ کو سارا کچھ کر کے دے دوں، صحیح ہے؟ تو یہ پہلے 3 فصلوں کا جو نقشہ بن چکا ہے، تو آپ نے میں آپ کو بھیج بھی دوں گا، تو آپ نے ان تینوں کو اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے، اور دہرائی میں انشاءاللہ یہ آپ کے کام آئے گا۔ یہ سمجھ میں آ گیا تینوں نقشے آپ کو سب کو؟ زبردست، ماشاء اللہ استاد محترم، ہاں جی بھائی، ماشاء سمجھ اللہ آتا ہے؟ سر. ہاں ہاں، میں پوچھ رہا ہوں سمجھ آ گئے؟ جی الحمدللہ استاد، یہ تو زبردست ہو گیا، چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ جی صحیح سمجھ آ گیا. چلے جی، اچھی بات ہے۔ جی بھائیو، تو یہ ہمارا سبق شروع ہو گیا ضمائر کا۔ تو کل ہم نے ضمائر میں سے ضمیر کی دوسری قسم پڑھی تھی، منصوب، اور پھر ہم نے پڑھا تھا جس طرح ضمیر مرفوع کی دو قسمیں، مرفوع متصل اور مرفوع منفصل، اسی طریقے سے منصوب کی بھی دو قسمیں ہیں، منصوب متصل اور منصوب منفصل۔ تو مرفوع علامت تھی فاعل کی اور مبتدا کی، اور جو منصوب ہے یہ علامت ہے مفعول کی۔ اچھا جی، تو مفعول کی علامت ہوگی، پھر منصوب کی دو قسمیں، منصوب متصل، منصوب منفصل۔ اور منصوب متصل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ 3 چیزوں کے بعد آ سکتی ہے: فعل کے بعد، ٹھیک ہے، اور نمبر 2 حروف مشبہ بالفعل کے بعد، اور نمبر 3 اسماء افعال کے بعد۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ فعل متعدی کے بعد جو ہے وہ یہ ضمیر منصوب متصل آتی ہے، تو یہ ہم نے پڑھ لی تھی، ناصرہ، ناصرہما، ناصرہم، اور اس کی ہم نے تھوڑی سی مشق بھی کر لی تھی، کہ جیسے قتلوہ اور نستعینو کا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم نے اس کی مشق۔ تو ہم نے یہی پڑھ لیا تھا اس طریقے سے، قتلوہ، نستعینو کا، اور رزقناہم اور نشکرو کا۔ جب یہ ہماری انشاءاللہ مکمل ہوگی نا منصوب کی، پھر ہم قرآن میں سے تھوڑا سا اس کا اجرا کریں گے، ٹھیک ہے، ایک دن قرآن سے اجرا کریں گے اور ایک دن آپ کے ذمہ لگائیں گے کہ آپ اس طریقے سے قرآن سے جو ہے وہ صیغے جو ہے وہ نکال کے لے کر آئیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک دن میں آپ کو مشق کراؤں گا، اور اگلے دن پھر آپ ہی اسی طریقے سے، جس طریقے سے میں آپ کو مشق کروں گا اسی طریقے سے آپ سیکھے نکال کے لے کر آئیں گے، جس طریقے سے بھی آپ کو آئیں، 5 5 کے 10 10 سیکھے جتنے بھی آپ کو آسانی سے نکل جائیں، آپ نکال کے لے آئیے گا۔ تو ہم نے یہ پڑھ لیا تھا، اور اس کی ترکیب کا طریقہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ناصرہ فعل، اور ناصرہ فعل دیکھیں ناصرہ ہو لکھا ہوا ہے، اور تو ہم نے کہا تھا کہ ناصرہ جو فعل ہے، یہ جو پہلا صیغہ ہے ضربہ یا ناصرہ، اس کے اندر ضمیر جو ہوتی ہے وہ ضمیر مرفوع متصل جائز الاستار ہوتی ہے، کبھی چھپی ہوتی ہے اور کبھی باہر آتی ہے۔ اب آپ کے سامنے صیغہ ہی پورا جو ہے وہ عبارت ہی آپ کے سامنے صرف ناصرہ ہو ہے، اور آگے کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، تو اب آپ کو خود بخود پتہ لگ جائے گا ناصرہ فعل، اس میں ہوا ضمیر وہ جائز الاستتار فاعل بن جائے گی، اور ہو ضمیر مفعول بھی بن جائے گی، ٹھیک ہے، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی۔
فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیں نصرہما لکھا ہوا ہے، یہاں بھی وہی ترکیب ہوگی، نصرہ فعل، آگے ہما، یعنی ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کے مکمل ہونے کے بعد جو ضمیر آئے گی وہ ضمیر منصوب متصل کہلائے گی اور مفعول بنے گی، لہذا ناصرہ فعل ہو گیا اور ہما ضمیر جو ہے یہ منصوب متصل مفعول بن گیا۔ اب رہ گیا فاعل، تو وہ فاعل ناصرہ کے اندر ہوا ضمیر بن جائے گا، تو ناصرہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس طریقے سے رزقناہم، ہم نے کہا تھا جب بھی ہمارے پاس صیغہ آئے، صیغے کے ساتھ کوئی بھی چیز ملی ہو، سب سے پہلے ہم نے صیغہ الگ کرنا ہے، تو سب سے پہلے رزقناہم سے، رزقہ یرزق سے رزقنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کے شروع میں نون نہیں ہے، علامت مضارع جو چار تھے یا تا نون الف، وہ کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضارع کا صیغہ نہیں، ماضی کا صیغہ ہے، تو یہ رزقنا، اور ماضی کے جمع متکلم کے صیغے میں ہم نے پڑھا تھا کہ نا ضمیر ہوتی ہے، ضمیر مرفوع متصل بارز جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے آنکھوں سے، تو رزقنا میں یہ نا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تو رزقنا فعل ہو جائے گا اور نا ضمیر اس میں کیا ہو جائے گی، مرفوع متصل بارز فاعل، اور ہم دیکھیں رزقناہم صیغہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد ضمیر آئی، تو یہ صیغہ مکمل ہونے کے بعد جو ضمیر آتی ہے وہ ترکیب میں مفعول بنتی ہے اور وہ منصوب متصل ہوتی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا کہ ضمیر منصوب متصل وہ تین چیزوں کے بعد آ سکتی ہے، نمبر ایک فعل کے بعد، نمبر دو حروف مشبہ بالفعل کے بعد، تو آج ہم دوسرا پڑھتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل کے بعد بھی جو ضمیر آئے گی وہ ضمیر منصوب متصل ہوگی، جیسے حروف مشبہ بالفعل آپ کو آتے ہیں نا، پڑھے ہیں آپ نے کہ ابھی نہیں پڑھے تھے؟ جی بھائیو، حروف مشبہ بالفعل آپ پڑھ چکے ہیں یا پڑھنے ہیں ابھی؟ بتاؤ نہیں بھائی۔ پڑھی سمجھ جی، نہیں پڑھے، نہیں ٹھیک پڑھی ہے، تو یہ حروف مشبہ بالفعل یہ لکھے ہیں، ٹھیک ہے، حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعل، یہ 6 جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعل۔ اب ان کے بعد کوئی جو بھی ضمیر آئے گی وہ ضمیر منصوب متصل ہی ہو سکتی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ اور کوئی ضمیر جو ہے وہ ان کے بعد آ نہیں سکتی، حروف مشبہ بالفعل کے بعد یہی ضمیر آئے گی، تو انا، دیکھیں یہاں پہ لکھیے انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکنہ، اننی، اننا، اس طریقے سے انہو، انہما، انہم، کانہو، کانہما، کانہم، کانہا، کانہما، کانہن، لیتہو، لیتہما، لاکنہو، لاکنہما، لاکنہم، لاکنہا، اور لعلہ، لعلہما، لعلہم، ٹھیک ہے، تو یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ان کے ساتھ جب بھی ضمیر مل کر آئے گی تو وہ ضمیر منصوب متصل ہوگی۔ آگے مشق میں لکھا ہوا کہ ان سب کے ساتھ ضمیر منصوب متصل کو ملا کر اوپر کالم کی طرح تحریر کریں، ان کا بیان انشاءاللہ صفحہ نمبر 113 میں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ ان کی جو مکمل جو آپ جو پڑھیں گے نا بحث، وہ آگے جو ہے وہ ان کی آئے گی، یہاں پر آپ نے صرف مشق کرنی ہے ترکیب کی، اور ترکیب کہہ رہا ہوں ضمیر کی، ٹھیک ہے، وہاں پر جو ہے وہ اس کا اسم بھی آ جائے گا، اس کی خبر بھی آ جائے گی، اس کا ترجمہ بھی آ جائے گا اور اس کی ترکیب بھی وہیں پر آئے گی۔ یہاں پر آپ نے یہ اتنا یاد رکھنا ہے کہ ضمیر منصوب متصل جو ہے وہ حروف مشبہ بالفعل کے بعد بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے اسماء افعال کے بعد، یعنی وہ آ، یعنی کہ وہ اسماء ہیں جو بظاہر تو اسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسم ہوتے ہیں لیکن ان کا معنی جو ہوتا ہے وہ فعل والا ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو اسماء افعال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوتے اسم ہے لیکن معنی فعل والا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم ان کو اسماء افعال کہتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو معلوم نہیں ہو پائیں گے، یہ چند ہے، وہ آپ انشاءاللہ ابھی یہاں بھی پڑھ لیں گے، یہاں بھی لکھے ہوں گے، اور آگے جا کر ان کی اسماء افعال پوری بحث بھی آئے گی، آپ نے پڑھا تھا نا مضمرات، اسماء موصولات، اسماء اشارات، اسماء افعال، ٹھیک ہے، تو اسی کے بعد جو ہے اسماء موصولات، اسماء اشارہ کے بعد اسماء افعال کی پوری بحث آئے گی، تو وہاں پر یہ آپ اس کی ان کے معنی بھی پڑھ لیں گے اور ان کی ترکیب بھی وہیں پر طریقہ بھی ترکیب کا آ جائے گا۔ ابھی آپ نے یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے کہ ضمیر منصوب متصل وہ اسماء افعال کے بعد بھی آ سکتی ہے، جیسے رویدہ، رویدہما، رویدہم، رویدہا، رویدہما، رویدہن، رویدکا، رویدکما، رویدکم، رویدکی، رویدکما، رویدکن، رویدنی، رویدنا، ٹھیک ہے جی۔ آگے اسماء افعال لکھا ہے وہ اسماء ہیں جو بظاہر اسم ہوتے ہیں مگر معنی فعل بنا دیتے ہیں، ان کی تعداد 13 ہے،
رویدہ حیہ ہل حلما دونک علیک بلہا ہا ہاتی آمین تعال ہی ہاتا شتانہ سرعانہ. اگر آپ یہاں پر ان کی تعداد کی یاد کر لیں گے نا تو آگے جب اسماء افعال آئیں گے تو ان کا آگے وہ لکھا ہوگا کہ یہ کس معنی میں ہے. جی ٹھیک ہے چلے جائیں. تو آپ جو ہے وہ پڑھیں گے نا کہ آگے جا کر آپ پڑھیں گے کہ یہ اسماء افعال کن افعال کے معنی میں ہے، ان کا معنی کیا ہے، ان کی ترکیب کیا ہے. تو وہاں جا کر آپ کو یہ چیزیں باقی آسانی ہو جائے گی. اگر آپ ان کی جو اسماء افعال کی تعداد ہے یہاں پر یاد کر لیں گے تو آگے اسماء افعال میں آپ باقی چیزیں یاد کرنی پڑیں گی، یہ آپ کو یاد ہوں گی. ٹھیک ہے جی. تو اس کو آپ نے جو ہے وہ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ ان کی تعداد 13 ہے اور یہ کون کون سے ہیں، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے زبانی. اس سے یہ ہوگا کیونکہ یہی اسماء افعال ہے بس اور نہیں ہے، اس لیے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے یہ اسماء افعال ہے اور تاکہ پھر آپ کو مشکل نہ ہو. قاعدہ لکھا ہوا ہے، قاعدہ لکھا ہے کہ ضمیر منصوب متصل اگر فعل متعدی اور اسماء افعال کے ساتھ ملی ہو تو ترکیب میں مفعول بھی بنتی ہے. یعنی ان کے ساتھ ملی ہوگی تو ترکیب مفعول بھی بنے گی ترکیب کے اندر، اور اسی طریقے سے فعل کے بعد آئے گی تو وہاں پر بھی ترکیب میں مفعول بھی بنے گی. لیکن اگر حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ملی ہو تو حروف مشبہ بالفعل کا اسم بنتی ہے. ٹھیک ہے. حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ جب ملی ہوگی تو اس کا اسم کہلائے گی، اس وقت آپ اس کو مفعول نہیں کہیں گے. جیسے انکا، اب دیکھیں یہاں پر آ گیا انکا علام الغیوب، قرآن کریم میں آتا ہے انکا علام الغیوب. اب دیکھیں انکا یہاں پر ان حرف مشبہ بالفعل، اب یہ کاف ضمیر کو آپ مفعول نہیں کہیں گے، اس کا اسم کہیں گے. ٹھیک ہے. ترکیب ہم نے اس کی بعد میں کرنی ہے، ابھی صرف ویسے ہی آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے بس یہ یاد رکھنا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اس کا مطلب کیا ہے کہ ان حرف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر اس کا اسم، علام الغیوبی مرکب اضافی ہو کر ان کی خبر. ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوتے گی. تو اس کی ترکیب اس طریقے سے کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر آپ نے ترکیب نہیں کرنی ہے. میں صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ حرف ضمیر منصوب متصل فعل کے بعد آ جائے تو مفعول بنتی ہے، اسماء افعال کے بعد آ جائے تو بھی مفعول بنتی ہے. لیکن اگر حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ملی ہو تو پھر یہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم بنتی ہے. سمجھ آ گئی یہاں تک؟ جی استاد جی. یہاں تک جی یاد کر لیں، استاد احترام، یہاں تک یاد کر لیں گے، مشکل تو نہیں ہوگا. انشاءاللہ استاد جی. چلے جی بھائی، یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے. آج ہم نے دو پڑھی ہے، ضمیر منصوب متصل حروف مشبہ بالفعل کے بعد بھی آ سکتی ہے اور اسماء افعال کے بعد بھی آ سکتی ہے. اسماء افعال کے بعد آئے گی تو بھی مفعول بنے گی، حرف مشبہ بالفعل کے بعد آئے گی تو اس کا اسم بنے گی، مفعول نہیں بنے گی. بس آپ نے یہ یاد کرنا ہے، اور یہ آپ کو حروف مشبہ بالفعل یاد کرنے ہیں اور اسماء افعال ان کی تعداد یاد کرنی ہے. اسماء افعال کی بھی مکمل بحث آگے آئے گی، حروف مشبہ کی بحث بھی مکمل آگے آئے گی. ابھی آپ نے صرف حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں، کون کون سے ہیں یہ یاد کرنے ہیں، اور اسماء افعال کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ چلیں شاباش.